مجاہدو لگاؤ ضرب حیدر، لگاؤ ضرب حیدری۔ بسملا و مسلیا و مسلما۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرے پارے کے شروع میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام میں سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ امت سے تو تمام انبیاء علیہم السلام افضل ہیں، لیکن نبیوں میں سے بعض نبی بعض نبیوں پر افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا تو کسی نبی کو کوئی اور اعزاز بخشا۔ پھر انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات دیے گئے ان کا ذکر فرمایا۔ اس پارے کے دوسرے رکوع میں آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو مناظرہ ہوا تھا اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ نمرود خود کو سجدے کراتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ اس کو خاموش کرایا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، جس طرح دین کا کام تصنیف ہے اسی طرح دین کا کام مناظرہ بھی ہے، جس طرح دین کا کام تبلیغ ہے، جس طرح دین کا کام جہاد ہے، جس طرح دین کا کام واعظ و نصیحت ہے، جس طرح دین کا کام امامت ہے، جس طرح دین کا کام خطابت ہے، اسی طرح مناظرہ بھی دین کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گناہ کا کام وہ نہیں کرتے۔ اگر مناظرہ کرنا گناہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اس کو نہ کرتے۔ آگے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک تباہ شدہ بستی سے گزر ہوا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت کو طاری کیا، پھر انہیں زندہ کیا۔ آگے فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے اجر کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا۔ کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کسان ایک دانہ خرچ کر کے 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو شخص 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو سینکڑوں نیکیاں کما لیتا ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ سود پر جہاں اور وعیدیں ہیں وہاں اہم ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ جنگ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے ایک فریق اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، حرام سمجھ کر کھاتا ہے تو اس پر توبہ نہیں کرتا تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ سود سے بچنا ضروری ہے۔ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ قرآن کریم نے مالی معاملات کو بھی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لین دین، تجارت، رہن کے مسائل کو بیان کیا۔ اگر کبھی لین دین یا سفر میں رہن رکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو تحریری طور پر دستاویز تیار کر لینی چاہیے، اس پر گواہ بھی بنا لینا چاہیے۔ آگے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسی بھاری بوجھ نہ رکھیے گا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے گا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں ایک جامع اور مفید ترین دعا کا ذکر کیا۔ اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی یا کمی کوتاہی ہو جائے تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ قرآن کریم کی تیسری صورت، سورۃ آل عمران۔ آل اولاد کو کہتے ہیں اور عمران ایک شخص کا نام ہے۔ آل عمران کا معنی عمران کی اولاد۔ اس صورت میں کیونکہ اولاد عمران کا ذکر کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ آل عمران ہے۔ آگے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی 60 افراد کا وفد لے کر آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہونے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونے میں انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کریم کے ان الفاظ سے استدلال کیا جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا گیا ہے، کلمۃ اللہ، روح اللہ فرمایا گیا ہے۔ گفتگو کی ترتیب یہ تھی، عیسائیوں کا ناز تھا کہ ہمارے یہاں شاعری بہت ہے، تو انہوں نے اپنے شاعر کو کھڑا کیا۔ اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کیا تو ان کا شاعر کو شکست ہوئی۔ خطابت پر ان کو ناز تھا، انہوں نے اپنا خطیب کھڑا کیا۔ ان کے خطیب کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطیب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئے اور ان کا خطیب ہار گیا۔ اور جب دلائل کی باری آئی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سے توحید خداوندی کو ثابت کر کے ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی۔ آگے فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ پھر اس صورت میں یہود و نصارہ کے جرائم کو بیان کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ظلم و تشدد کرتے تھے، تو ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا اور جہنم میں داخلے کی وعید سنا دی۔ آگے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ قلبی تعلقات، دوستی اور محبت قائم نہ کرو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قلبی محبت جسے موالات کہتے ہیں کفار کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ تم ان کے ساتھ محبت رکھ سکتے ہو وقتی ضرورت اور اپنے ماحول کو کارساز رکھنے کے لیے، ایسے تعلقات رکھ سکتے ہو، اس کی گنجائش ہے، مگر یہ بھی علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ تعلق کیسا ہے، یہ تعلق کیسا ہے۔ کفار کے ساتھ تجارت جائز ہے مگر اس وقت جب کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں تو پھر کفار کے ساتھ تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال ہر وقت علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے، یہ تعلق کیسا ہے، یہ تعلق کیسا ہے، ہر وقت علماء سے پوچھنا چاہیے۔ آگے اللہ رب ذوالجلال نے اس صورت میں 3 بڑے بڑے اہم واقعات کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے پہلا واقعہ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقوس کا ذکر ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی،
انہوں نے اللہ رب ذوالجلال سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیٹا دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی، تو حضرت مریم کی والدہ کو شبہ ہوا کہ بیٹا ہوتا تو میں دین کے لیے اس کو وقف کر دیتی، اب کیا کروں، اب تو بیٹی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے۔ بسا اوقات دینی معاملات میں بیٹیاں بیٹوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اس لیے بیٹے کی پیدائش پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ آگے نظر کا مسئلہ بیان کیا کہ نظر صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، کسی غیر اللہ کے لیے ہرگز منت نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ منت عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی نہیں ہوتی۔ دوسرا واقعہ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے میری بیٹی مریم تمہارے پاس یہ تر و تازہ پھل جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب ذوالجلال کے سامنے دعا گو ہوئے اور کہنے لگے یا میرے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما، اور یہ دعا اس وقت مانگ رہے تھے جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور ان کی بیوی بانجھ بن چکی تھی۔ دعا کرنے لگے میرے مولا اگر تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد اس واقعے سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا چاہیے، نہ کہ ولی سے مانگنا چاہیے۔ اور پھر مزارات پر چکر لگانے لگے، یہ شرک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ اسلام نہیں ہے، ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ آگے تیسرا واقعہ بیان کیا، فرمایا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ وہ خدا کے کلمہ کن سے بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا ہوئے۔ مذکورہ تینوں واقعات خرق عادت بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت بھی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کیا تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بچانے کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے بھی تدبیر کی تھی، میں اللہ نے بھی تدبیر کی تھی، لیکن اللہ کی تدبیر باقی تمام تدبیروں پر غالب آنے والی ہے۔ آگے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تجھے دنیا میں دوبارہ اتارنے کے بعد زہری موت میں ہی دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا میں تجھے ابھی زندہ آسمان پر اٹھا لوں گا اور تجھ تک یہود کے ہاتھ پہنچنے بھی نہیں دوں گا، تجھے ان بدبخت یہودیوں سے محفوظ رکھوں گا، پھر جو تیرے ماننے والے ہیں انہیں کامیاب کروں گا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، جہاد کریں گے، پھر پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کوئی ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دیکھ لیں تو ان کے سپاہی بنے اور ان کے معاون بنے۔ یہودی جو تھے اس عقیدے سے یہودیوں کی بھی تردید ہو گئی کہ یہودی کہتے تھے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، وہ قتل کر دیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ وہ آسمانوں پر حیات ہیں اور زندہ ہیں۔ آگے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ عیسائیوں کا جو وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا تھا، دلائل سننے کے باوجود بھی انہوں نے حق کا اعتراف نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، اور وہ مباہلہ پر تیار نہ ہوئے بلکہ جزیہ دینا قبول کیا انہوں نے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے۔ انبیاء سے جو عہد لیا گیا تھا در حقیقت یہ عہد ان کی امتوں سے تھا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے۔